السلام علیکم فرینڈز، میمری سٹوک میں خوش آمدید۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا رسیا تھا۔ میں نے ایک نفیس باندی خریدی، وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہو گئی۔ میں اس بچی کو بے حد پیار کرتا تھا۔ جب وہ زمین پر کھسک کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور بڑھ گئی۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی اور میں جب اس کے سامنے شراب لا کر رکھتا تو آگے کھینچا تانی کر کے میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ جب اس کے 2 سال ہو گئے تو وہ مر گئی۔ میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا۔ 15 رمضان کو جمعہ کی رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ میں نے خواب دیکھا کہ سور پھونکا گیا اور قیامت قائم ہو گئی۔ مردے قبروں سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوق جمع ہو گئی۔ میں بھی ان میں تھا۔ میں نے اپنے پیچھے سے آہٹ سنی، مڑ کر دیکھا، وہ ایک بہت بڑا اژدہا، کالے رنگ کا، آنکھیں نیلی، منہ کھولے میری طرف دوڑ رہا ہے۔ خوف و دہشت کے مارے میں بھاگا۔ راستے میں ایک ستھرے لباس والے شخص کے پاس سے گزرا۔ میں نے سلام کہا۔ اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، مجھے اس اژدہے سے پناہ دو، تجھے اللہ پناہ دے گا۔ تو وہ بوڑھا رونے لگا اور کہا، میں کمزور اور ضعیف ہوں، یہ اژدہا بہت بڑا ہے، میرے بس کی بات نہیں، تم آگے چلو اور بھاگو، شاید اللہ تیرے نجات کی کوئی صورت بنا دے۔ میں آگے بھاگنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر سے میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا، ان کی ہولناکیاں دیکھیں۔ قریب تھا کہ اژدہے کے خوف سے میں ان میں گر جاتا۔ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، چلو یہاں سے، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو تم۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا۔ اژدہا میرے پیچھے تھا۔ میں پھر اسی بوڑھے کے پاس آیا اور کہا، بابا، میں نے آپ سے درخواست کی، اس اژدہے سے میری جان چھڑواؤ، اور آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا، میں ناتواں ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں۔ اگر تمہاری کوئی امانت ہوئی تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں نے دیکھا، چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشن دان ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر روشن دان پر سونے کے دوپٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں اور آرائش موتیوں کی۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس اژدہے کو اپنی طرف آتا دیکھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹاؤ، دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس دشمن سے نجات دلائے۔ میں نے دیکھا، پردے ہٹ گئے، دروازے کھل گئے اور ان روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے۔ ان کے چہرے چاند کی مانند تھے۔ اژدہا بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ ان بچوں میں سے ایک نے چلا کر کہا، سب آؤ، اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ جوک در جوک کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو مر گئی تھی، وہ ان کے ساتھ جھانک رہی ہے۔ جب میں نے اسے دیکھا اور اس نے مجھے دیکھا تو وہ رونے لگی اور کہا، ہائے، یہ تو میرا باپ ہے۔ اس نے نور کے جھرمٹ تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اژدہے کی طرف بڑھا دیا تو وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی کو پکڑ لیا اور کہا، اے بابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ میں رونے لگا اور کہا، اے بیٹی، تم لوگ بہت کچھ جانتے ہو۔ اس نے کہا،
ہم تم سے زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا اژدہا کے بارے میں تو کچھ بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ اس نے کہا بابا وہ آپ کا برا عمل ہے جس کو آپ نے طاقتور بنایا ہے اور وہ آپ کو جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا ہے۔ میں نے کہا اس بوڑھے کے بارے میں کچھ بتاؤ جو راستے میں ملا۔ اس نے کہا وہ آپ کا نیک عمل ہے جسے آپ نے اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اے بیٹی تم اس پہاڑی پر کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے۔ بابا ہم آپ کے انتظار میں ہیں، جب آپ آؤ گے ہم آپ کی سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور صبح کو میں نے شراب چھوڑ دی اور اس کے برتن توڑ ڈالے اور اللہ سے توبہ کی۔ یہ میری توبہ کا سبب بنا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اولاد بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔